वसीम आसिफ अली जरदारी लाइन पर है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हस्बैंड, और सामने से एक हाँपते कांपते आसिफ अली जरदारी की आवाज आती है। अब मैं उस वक्त न्यूज एंकरिंग कर रहा था, यार न्यूज का दुबई का स्टूडियो था, लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जलसा था। वसीम भाई मर गई हैं, अनाउंस करें। मैंने अनाउंस नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे न्यूज़ एंकरिंग के करियर की सबसे बड़ी खबर और पाकिस्तान के हालिया तारीख की सबसे बड़ी खबर और पाकिस्तान की टेलीविज़न मीडिया की सबसे बड़ी खबर, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर, जब ये खबर ब्रेक हुई थी उस वक्त ARY न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखा गया था, बिकॉज जो जियो न्यूज़ था वो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और वो जियो न्यूज़ उस वक्त उस अंदाज से नहीं देखा जा रहा था पाकिस्तान के कई इलाकों में। तो बहुत सारे लोगों ने ये खबर ARY न्यूज़ के ज़रिए ही सुनी और मैं उस वक्त न्यूज़ एंकरिंग कर रहा था। और तो इसका बैकग्राउंड और उसको कैमरे के पीछे क्या हो रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यानी कि ज़ाहिर अफसोसनाक तो है ही, जाहिर सी बात है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि कैमरे के पीछे क्या क्या वाक़यात हो रहे होते हैं। आज 27 दिसंबर, अभी मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं गड़ी खुदा बख्शी जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आज इस दिन आपसे ये शेयर किया जाए। आप सब जानते हैं 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर हुआ। ये पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल मर्डर है। वैसे पाकिस्तान में एक और वज़ीर आज़म भी, साबिक़ वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब का ये मर्डर हुआ। ये दोनों जो हाई प्रोफाइल मर्डर्स हैं पाकिस्तान की तारीख के, ये रावलपिंडी में हुए। रावलपिंडी में एक ही मकाम पर हुए, बल्कि जिस लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मर्डर हुआ उसको पहले कंपनी बाग कहा जाता था। जब लियाकत अली खान साहब का वहाँ पर मर्डर हुआ, इसके बाद उनके नाम पर इसको लियाकत बाग कर दिया गया। और किसको मालूम था उस वक्त कि यही पार्क मक्तल बन जाएगा पाकिस्तान के एक और साबिक़ वज़ीर आज़म का। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की यानी कि तारीख की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 2 मरतबा हुकूमतें की, 1988 में और 1990 में, एक भी मरतबा टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सकी। तो यानी बेनज़ीर साहिबा की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी को जितनी बार भी इक़्तिदार मिला, यानी कि उनकी वज़ीर आज़म की हैसियत से, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सकी। और 1979 में 4 अप्रैल 1979 भुट्टो साहब को फांसी हुई थी। फिर बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान से बाहर चली गई थी। 1986 वापस आई थी, 10 अप्रैल 1986 था, और तब मीनार पाकिस्तान में जो उनका इस्तकबाल हुआ था, लाहौर में जो इस्तकबाल हुआ था, उसको पाकिस्तान के अक्सर सियासी मुबस्सिर आज भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करार देते हैं। 1986 में वापस आई और अब ज़िया-उल हक उस वक्त प्रेसिडेंट थे। 1988 में ज़िया-उल हक का तैयारा क्रैश हो गया, तो बेनज़ीर साहिबा की राह में ज़ाहिर सबसे बड़ी जो रुकावट हायल थी वो इस तरह ख़त्म हो गई। और इसी दौरान 86 से 88 के दौरान ही उनकी शादी हुई आसिफ अली जरदारी साहब से, जिसने फिर ज़ाहिर है कि उनके पॉलिटिकल करियर के हवाले से और पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, जिस पर बहुत सारे मुबस्सिरीन ने बहुत सारा तबसरा किया। तो 88 और 93 में बेनज़ीर साहिबा को हुकूमत मिली। 88 में और बल्कि 93 का ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 88 में तकरीबन उनको 21 माह की हुकूमत मिली। और उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गुलाम इसाक खान साहब ने, क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास पावर्स थे कि वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकता था। फिर जब 93 में बेनज़ीर भुट्टो साहब आई तो उन्होंने फारूक भाई कहती थी वो, फारूक लगारी साहब उनकी पार्टी के बड़े देरीना वर्कर थे, उनको सदर पाकिस्तान लगा दिया। और यकीनन उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब बहुत मुतमईन होंगी कि अब उनकी हुकूमत के साथ वो नहीं होगा जो पहले हुआ था, क्योंकि पहले एक बाहर का आदमी सदर था गुलाम इसाक खान, जिसने उनकी हुकूमत को चलता भेज दिया। उनके अपने फारूक भाई सदर थे, लेकिन अगेन किसे मालूम था कि तकरीबन 3 साल के अंदर बल्कि हाँ मतलब तकरीबन इतना ही अरसा था कि जब उन्हीं के अपने लगाए हुए फारूक लगारी साहब ने उन्हीं की अपनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को घर भेज दिया। ये जो 27 दिसंबर का जो वाक़या है, मैं उस वक्त न्यूज़ एंकरिंग कर रहा था, ARY न्यूज़ का दुबई का स्टूडियो था, लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जलसा था। हमने वो जलसा कवर किया, हमने बताया कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खिताब कर रही हैं। कुछ देर बाद मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कान में बताया कि वसीम में धमाका हुआ है, आप ब्रेक कीजिएगा। उस ज़माने में हालात बहुत ख़राब थे पाकिस्तान के, और तो अनफॉर्चुनेटली धमाके की खबर हमें अनफॉर्चुनेटली मतलब अनहोनी बात नहीं होती थी, अफसोसनाक तो होती थी लेकिन अनहोनी नहीं होती थी। और उससे कुछ अरसे पहले ही, तकरीबन 1 महीने पहले 18 अक्टूबर को भी धमाका हो चुका था कराची में कारसाज में, तो हमने ब्रेक किया। चूँकि अनहोनी यानी इसलिए भी नहीं होती थी कि हमें नहीं मालूम होता था, काफ़ी दफ़ा ये भी होता था कि धमाका होता था और उसके नतीजे में इतनी हलाकतें नहीं होती थी, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि ऐसा नहीं हुआ। 12 तो हमने कुछ तरह की बात की जनाब के, और ज़ाहिर 14 साल हो गए, हो सकता है थोड़ी बहुत की बात आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसका मफहूम वही रहेगा। तो हमने बताया कि जनाब बेनज़ीर साहिबा की रैली के करीब या जलसे के करीब धमाका हुआ है और ये सारा कुछ। उसके बाद अब ज़ाहिर सबसे पहला ख्याल क्या था, ये था ना कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद भी उस रैली में थी। 18 अक्टूबर को वो उन्होंने एक मर्डर अटेम्प्ट से बच गई थी वो। तो अभी बेनज़ीर साहिबा की सूरत हाल क्या है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
اس حوالے سے سب سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت کون ہو سکتا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قافلے میں موجود تھے رحمان ملک صاحب، جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے، DGFI بھی رہے. وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چیف سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. تو مجھے یاد ہے میرے پروڈیوسر نے مجھ سے کہا کہ جناب ہم رحمان ملک صاحب وسیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، تو آپ ان کو لے لیں تاکہ وہ بتائیں. تو اب ظاہر ہے میں تو آپ کو بڑے آرام سے بتا رہا ہوں، لیکن اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی تھی، تو بڑا جلدی میں نے کہا کہ وسیم رحمان ملک صاحب ہمارے چیف سیکیورٹی ایڈوائزر، آپ لیں ان کو. تو ہم نے لیا رحمان ملک صاحب کو لائن پہ، اور میں نے ان سے پوچھا کہ رحمان ملک صاحب آپ چیف سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، تو ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ وہ محفوظ ہیں، وہ سب ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے ہمیں یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا. رحمان ملک صاحب نے قدرے اطمینان والے لہجے میں کہا کہ جی میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بالکل خیر خیریت سے، اور اس حملے سے وہ محفوظ رہی ہیں. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو اپنی رہائش گاہ بھی پہنچ گئی اسلام آباد والی، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. لیکن اگر یہ نہیں بھی کہا تو یہ تو مجھے 100% یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا ان واٹ ایور ورڈز کہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور اس حملے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی. تو یقیناً اب اگلا سوال یہ تو رہ گیا تھا کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے بیچارے، کتنے لوگ مارے گئے، کیا صورتحال رہی. لیکن ایک جو ایک بڑا ایک جو فیکٹر تھا، ہر انسانی جان ایکولی امپورٹنٹ ہے، لیکن آف کورس کچھ خبروں کا امپیکٹ زیادہ تو ہوتا ہے نا. تو ایک حوالے سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ٹھیک ہے، وہ بالکل خیریت سے. اب یہ نشریات آگے بڑھ رہی ہے، میں مختلف رپورٹر سے پوچھ رہا ہوں کیا صورتحال ہے، کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، کیا لوگ مارے گئے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. اور وہ دبئی میں تھے، کراچی نہیں آئے تھے، پاکستان نہیں آئے تھے. تو زرداری صاحب ظاہر ہائی پروفائل شخصیت ہے، تو میں نے ان کو لائن پہ لیا. لیکن میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں آرام سے ایک سوال کیا کہ زرداری صاحب یہ ایک دوسرا حملہ ہو گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ، الحمدللہ وہ محفوظ رہی ہیں، 18 اکتوبر کو بھی محفوظ رہیں، ابھی محفوظ رہیں، آپ کے بہت سارے کارکنان مارے گئے ہیں، آپ کیا کہیے گا ساری صورتحال پہ؟ اب یہ میں سوال کر رہا ہوں اور بہت ہی ایک نارمل لہجے میں سوال کر رہا ہوں، کیونکہ چیف سیکیورٹی ایڈوائزر جو کہ قافلے میں ساتھ ہیں وہ کہہ چکے کہ بے نظیر صاحبہ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سوال میں نے ریپیٹ کیا، یہ سوال میں نے کیا کہ زرداری صاحب کیا کہیے گا. اور سامنے سے ایک ہانپتا کانپتا آصف علی زرداری ہے، جس کی سانس پھولی ہوئی ہے، سانس اکھڑی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی بالکل اسی انداز سے کہ میں پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں اور شہید بی بی کی خیر ہو، اس طرح کے الفاظ. اب ہم سارے لوگ حیران ہو گئے، یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی رحمان ملک صاحب نے کہانی بتائی ہے، ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب. اور اگر رحمان ملک صاحب چیف سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، باخبر ہیں، تو ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب بھی ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ ٹچ میں ہوں گے، رابطے میں ہوں گے. وہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اگلا سوال کیا، میں نے کہا آصف زرداری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کے نتیجے میں بے نظیر صاحبہ بھی متاثر ہوئی ہیں؟ میں پاکستانی عوام سے گزارش کروں گا دعا کریں، دعا کریں بی بی کے لیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے دعا کریں، اور فون بند ہو جاتا ہے. اب نیوز روم کا، کنٹرول روم کو، اور مجھے یقین ہے نیوز اسٹوڈیو کا، اور مجھے یقین ہے پورے پاکستان کا ماحول بدل گیا اس خبر کے بعد. چونکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر ابھی بننے جا رہی تھی، کم از کم ٹی وی میڈیا کی سب سے بڑی خبر تھی اور آج بھی ہے، کہ بھئی آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو کچھ ہوا ہے. اب منظرنامہ بدلنا شروع ہوا، اب سارے رپورٹر تو سب کو ہم نے اس حوالے سے دوڑانا شروع کیا، پروڈیوسر صاحبان نے، اور اب دوبارہ خبر کا رخ اس طرف کیا کہ بے نظیر صاحبہ کو کیا ہوا ہے. اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، خبریں ہم پڑھ رہے ہیں، اچانک میرے کان میں ایک آواز آتی ہے، وسیم بھائی اچھا اب پیچھے نا کنٹرول روم میں بہت شور ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آن ایئر اس حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے میں تو اسی وقت کوئی بات کہوں گا جب مجھے پروڈیوسر کنفرم کرے گا کہ جی یہ بات اب اناؤنس کریں. لیکن میں سن رہا ہوں جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہلچل مچی ہوئی، اور لگ رہا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے یا مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. اور مجھے اپنے تاثرات بھی نارمل رکھنے ہیں کہ کیا ہے، چونکہ معلوم تو نہیں کہ کیا ہونا ہے. اچانک میرے کان میں تھوڑی آواز آتی ہے، وسیم بھائی مر گئی ہیں، وسیم بھائی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب مجھے کچھ سمجھ ہی نہ ہے، یعنی یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا ذہن، دل، دماغ کی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت فوٹیج کٹ تھی نا ٹی وی پہ، میں نہیں دیکھا جا رہا تھا، فوٹیج تھی. تو میں نے اشاروں سے پوچھا کہ بے نظیر کی بات کر رہے ہیں، نہیں میں نے لپ سنگ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اناؤنس کریں. اب مجھے سمجھ ہی نہ ہے، مجھے ایک طرح یہ ہو کہ یار یہ خبر غلط ہوئی تو کیا ہوگا، یہ خبر صحیح کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا وسیم اناؤنس کریں. میں نے اناؤنس نہیں کیا. انہوں نے ذرا قدرے اونچی آواز میں کہا، چونکہ ظاہر ہے ابھی خبر ہے تو خبر بریک ہونی، ناظرین تک پہنچانی ہو خبر، وسیم بھائی اناؤنس کریں، کنفرمڈ ہے. میری ہمت ہی نہ پڑے، میں نے پہلا جملہ یہ کہا، میں نے کہا اب اگین اس میں کچھ 19 بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں ناظرین کہ بے نظیر صاحبہ کی زندگی کے حوالے سے
بلکہ شاید سے اس سے پہلے میں نے کہا کہ ہمارے ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں بے نظیر صاحبہ بھی متاثر ہوئی ہیں. اس طرح کر کے میں نے ایک پہلا ٹیزر. تھوڑی دیر بعد میں نے کوئی اس طرح کا جملہ کہا کہ ہم اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں بے نظیر صاحبہ کے متاثر ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں. کچھ اس طرح کی بات کی. جب وہاں سے مسلسل شور ہو رہا تھا کہ بھائی اناؤنس کریں ڈیتھ ہو گئی ہے, پھر میں نے اگلا جملہ یہ کہا کہ اب ہم آپ کو بتا چلیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ متضاد اطلاعات ہیں ہمارے پاس. اس طریقے سے ہم نے بات کی. اور اس کے بعد جب بار بار مجھ سے ایک بات کہی جاتی رہی اور میں نے پھر اشاروں میں پھر کنفرم کیا بھائی میں بولنے جا رہا ہوں, پھر میں نے وہ خبر پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری کی سب سے بڑی خبر نیوز میڈیا کی کہ ہم آپ کو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں رہی. تو یہ وہ ٹرانسمیشن ہے میری زندگی کی جو کہ میں بھول نہیں سکتا, کیونکہ جس طریقے سے یہاں ایسے اوپر نیچے سارا معاملہ, پہلے رحمان علی صاحب کا اسٹیٹمنٹ, پھر زرداری صاحب کا, پھر یہ ہو, میں کبھی بھول نہیں سکتا. آج 27 دسمبر اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ظاہر سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, سیاسی رائے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جائے تو ریت یہی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ سب بھلا کر صرف اس کی طلب مغفرت کی دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اگلی منازل کو آسان فرمائے.